جو معاملہ آپ نے دیکھا جو کل رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا، اور آپ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے چلے جائیے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ غیر لا قانونیت ہے، کوئی ان فائٹنگ ہے، کوئی یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسما بہن، ایک تو ہم سب اس چیز کے اوپر بڑے پریشان ہیں جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا۔ بالکل، ہم دعا گو ہیں کہ ان کی جلد صحتیابی ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی، اور لیگل ٹرمز میں تو واقعی یہ ایک اقدام قتل تو تھا ہی تھا کہ اگر 2 انچ وہ بلیڈ نیچے ہو جاتا تو پھر ان کی گردن پر وار تو ہو گیا تھا۔ تو ہم اس چیز پہ شکر گزار ہیں کہ ان کی صحت، ان کی جان بچ گئی، اور اب دعا گو ہیں کہ ان کی صحت کی بہتری ہو۔ لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ملزمان کبھی پکڑے جائیں گے، یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں کہ جہاں پر اسلام آباد پولیس کی جو تفتیش ہے وہ ایک خاص مقام تک پہنچ کر رک جاتی ہے، یا پورے پاکستان میں بھی ایسے لاتعداد واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جو شاعر ہیں احمد فرحاد، ان کی جو گمشدگی کا کیس ہے، اس میں بھی ایک خاص نہج پر پہنچ کر پولیس کی تفتیش بے بس ہو گئی۔ ایسے ہی ہے۔ اس سے پہلے اسد طور صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، متی اللہ جان صاحب کا ہے، ابصار عالم صاحب کا ہے۔ تو تفتیشیں وہ ایک ہی نہج پر پہنچ کر بس اس کے بعد رک جاتی ہیں، اور ہمیں شاید یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ اس واقعے کے پیچھے کون تھے، یہ واقعہ کیوں کیا گیا۔ مگر یہ بڑا ایک آرگنائز سا نہیں لگتا کہ ایک چینل کے باہر ایک دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور وہ بھی کیمرے نے محفوظ کیا، اس کے بعد پھر دوسرے چینل، اور پھر چینل اور چینل کے کیمروں کے سامنے CCTV، کون تھا جو رجسٹر کروا رہا تھا اور کیوس بڑھا رہا تھا؟ اسما بہن، اب ہمیں ایسا اعتماد ہونا چاہیے تھا اپنی پولیس کے اوپر کہ ہم کیا سرائیوں میں نہ پڑتے، بالکل، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشنز ہو نہیں پاتی، میں نے آپ کو کئی مثالیں دیں، اس کی وجہ سے ہم پھر کیا سرائی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کڑیاں اس میں ملائی جائیں، جس طرح ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا، اور پھر اس واقعے کی فوٹیج کے اندر بھی ایک ویسٹ کوٹ کے اندر ایک صاحب موجود ہیں جو وہاں سے شاید آلہ جو ہتھیار تھا وہ نیچے گرتا ہے، یا کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو وہ اس کو پہلے سے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، ساتھ اٹھا بھی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اب حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کون ہے جس کے وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تو اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ بہت سارے حساس لوگوں کے اوپر بھی۔ تو اگر معاملہ اسی طرح ہے تو یہ پھر بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس ملک میں اس وقت جج صاحبان وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے کہا، اپنے خط کے اندر کہا کہ ایک جج صاحب کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، اس کو الیکٹرک کرنٹ لگائے گئے، ایک جج صاحب کے والد صاحب کو اٹھا کر ان کے پاس لایا گیا، ایک جج صاحب کے گھر کے اندر فائر کریکرز پھینکے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے اور بڑی بات کہہ دی، انہوں نے کہا اپنے خط کے اندر آن ریکارڈ کہ جب ہمیں جن معاملات میں فیصلے کرنے کا کہا جاتا ہے اور ہم جب بات نہیں مانتے تو نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خطرناک بات ہے۔ تو جہاں پر جس ملک کے اندر یہ حالات بن چکے ہوں، وفاقی دارالحکومت میں وفاقی حکومت کے ناک کے عین نیچے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سوال ہے، جو سیف سٹی ہے، شاعر ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، جن کا کوئی